حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ کروڑ درود و سلام شفیع امم مولا کل ختم رسول دانائے بل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہے، ہم ہر روز آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہزادی ہیں کہ ایسی محبت کی مثال ہمیں کوئی اور نہیں ملتی۔ جب یہ تشریف فرما ہوتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر مبارک سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی چادر پھیلا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جن کو جنت کی حوروں کی سردار بنایا گیا۔ یہ وہ خاتون ہے جن کو مولا علی کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ وہ خاتون ہے جن سے امام حسن اور حسین پیدا ہوئے۔ یہ وہ خاتون ہے جو کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے جن سے بغیر محبت سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ خاتون ہے جن کے وسیلے سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہے کہ ان کے ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر پریشانیوں سے دور رہتے تھے۔ یہ وہ خاتون ہے جب ویسٹرن اور ایسٹرن کی تمام تر خواتین جب اپنے رول ماڈل کے ڈائیمیٹر سیٹ کرتی ہیں، the first woman جو وہ چنتی ہیں اپنے رول ماڈل کے لیے، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ تو آئیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان کے نام و نسب، ان کے فضائل، ان کی امپورٹنس اور پھر ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا نام تھا حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ آج جس صاحبزادی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں اہل بیت میں سے 5 لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، ایک مولا علی ہیں، ایک حضرت فاطمۃ الزہرا ہے، ایک حضرت امام حسن ہیں اور ایک حضرت امام حسین ہیں۔ اللہ رب العزت خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرماتے ہیں کہ قل محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہم ان سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے، ہم ان سے کسی نیکی یا کسی ایسے اجر کا سوال نہیں کرتے، بل ہم ان سے کیا چاہتے ہیں؟ المودۃ فی القربہ، کہ یہ ہمارے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوکی کریں، اہل بیت کے ساتھ حسن سلوکی کریں، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیوز کے ساتھ حسن سلوکی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا، سنبھالے رکھا، if you people will preserve it for your generation، تو تم لوگ کامیاب رہو گے۔ اور یاد رکھو، اگر یہ 2 چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل گئیں، پھسل گئیں، چھوڑ دی، اس کے اندر تم نے نیگلیکٹ پن دکھایا، اس کے اندر تم نے اگر کوئی بھی کمزوری دکھائی، تو یاد رکھنا تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا کہ قرآن میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قرآن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی میریکل ادا کیا گیا تھا، کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا عطا کیا گیا تھا، جو وہ عصا پھینکتے تو کبھی وہ سانپ ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے تھے کہ جس سے وہ آگ کے اندر ڈالے جاتے ہیں تو آگ ان کو جلاتی نہیں ہے، لیکن یہ تمام تر کرامات ایک لمیٹیشنز میں تھی۔ فار ایگزامپل اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ اگر آج کا کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس طرح کام کرتا تھا تو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آج ہم دیکھنا چاہیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ نے کس طرح نہیں جلایا تھا تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آج اگر ایک شخص
دیکھنا چاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا تھا تو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ معجزہ اس وقت کے لیے لمیٹڈ تھا، اس وقت کے لیے تھا۔ لیکن یہ جو معجزہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ قرآن تھا، یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تب بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج بھی جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے اندر اگر ہم کسی معجزے کی بھی تعریف کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ اس وقت جادوگر لوگ تھے، میجیشین تھے، میجک کو زیادہ پسند کرتے تھے، تو یہ عصا کو جب انہوں نے سانپ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ اسی طرح جب عرب کا ٹائم آیا تو عرب کی لسانیات بڑی مشہور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عرب اپنے آپ کو عرب بولتے ہیں، باقی لوگوں کو عجم بولتے ہیں۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے اردو میں گونگا، جو کہ بول نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں ان کو تو زبان ہی نہیں آتی۔ تو عربی اپنی فصاحت و بلاغت پر اس زمانے پہ بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ جب قرآن نزول ہوتا ہے، جب قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ ایک آیت اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جب اس آیت کو خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا تو سارے مکہ والے آئے، انہوں نے دیکھا اور سب کو کہا کہ آؤ اس کی مثل کوئی شعر تو دکھاؤ، آؤ اس کی مثل کوئی آیت لا کر دکھاؤ، آؤ اس کی مثل کوئی الفاظ لا کر دکھاؤ۔ تو سارے لوگ کہتے ھذا شیء عجیب، کہ نہیں ان کی طرح کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یاد رکھیے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں تو قرآن ایک معجزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میں دوسری بھاری چیز تمہارے درمیان کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کہا کہ میں اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اپنے خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم دامن فاطمہ الزہرا کو تھام کر رکھیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ امام حسن و حسین کی خدمتوں کو، سنتوں کو تھامے رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی اسلام پر مصیبت آتی تھی، اب اسلام پر کوئی مصیبت آئے گی تو دامن مسلمان سارے کس دامن میں آئیں گے؟ وہ کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ ہے۔ اور ان کے دلوں کو جلا کہاں سے بخشے گی؟ ان کی رہنمائی کہاں سے ہوگی؟ وہ ہے قرآن۔ کہتے ہیں یہ دو چیزیں اس لیے کی گئی کہ قرآن سے کیا ہے؟ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں۔ جب بھی اسلام ختم ہوگا تو قرآن سے زندہ ہو جاتا ہے اور پھر اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، جیسے اقبال فرماتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ جس طرح امام حسین نے کربلا کے بعد اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، تو یہ بھی ایک مثال ملتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت۔ حضرات گرامی، اگر ہم دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت جماعت الثانی 20 بروز جمعہ ہوتی ہے۔ ان کی کنیت ام ابیہا ہے، ان کو ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کے القابات پر غور کریں تو ان کو صدیقہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو زکیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو بتول بھی کہا جاتا ہے، ان کو سید النساء العالمین اور جنت کے حوروں کی سردار بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے، ام الحسنین کریمین بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت امام حسن، ایک حضرت امام حسین، اور ان کی دو صاحبزادیاں تھیں ام کلثوم اور زینب۔ ام کلثوم اور زینب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی تھیں۔ انہوں نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نام اپنی بہنوں سے منسوب کر کے رکھا، اور بچپن میں ہی ان کی ابتدائی تربیت کون کرتے ہیں؟ اگر آپ ان کی تربیت کا سلسلہ دیکھیں تو ان کی تربیت خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ یہ ان کی بیٹی تھی، خود ان کے اپنے ہاتھ سے لقمے کھلا کھلا کر بڑا کیا۔ اور پھر اگر ہم ان کی دوسرے انداز میں تربیت دیکھیں، جو معلم انسان ہیں، جنہوں نے کل انسانیت کی تربیت کی ہے، ان کی تربیت کرنے والے ان کے ابا جان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آگے ہم آپ سے اسی تربیت کے سلسلے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، بس ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے حوالے سے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے والی جو سب سے پہلے خاتون ہیں، ان کی اماں جان ہیں، جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان کی تربیت کرنے والے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو معلم انسان ہیں، جن کی باتوں سے تمام انسانیت میں علم پھیلتا ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اقبال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ ہوتی
تو پھر یہ علم نہ ہوتا۔ آج جو ہم اتنے بڑے علوم پر اترا رہے ہیں کہ سوشل سائنسز ہے، نیچرل سائنسز ہے، ہمارے پاس مختلف علوم و فنون ہیں، ہم زمین کی تہہ تک بھی جا چکے ہیں۔ معذرت کے ساتھ حضرات ایک میں بات کروں، جب آج ہم پلیٹلیٹس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، آج ہم کاسموس انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں، آج جب ہمارے سائنٹسٹ ایروناٹیکل آٹو سپیس پہ جا کر جب پلیٹو، جوپیٹر اور تمام کہکشاؤں کو ڈائیمیٹرز دیکھ لیتے ہیں، آج جب ہمارے سائنٹسٹ سورج کی شعاؤں کو بھی، سن ریزز کو بھی کاؤنٹ کرنے لگ گئے، جب ہمارے یہاں سینٹی گریڈ سیلسیس بھی آ گئے، جب ہم زمین کی تہوں تک بھی چلے گئے، آسمان کی عروج و ثریا تک بھی پہنچ گئے، لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا تھا۔ میرے اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے معراج کرائی تو پھر کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک کسی کا دماغ تک نہیں پہنچتا۔ تو وہ ایسی شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے معلم تھے، سمجھانے والے تھے، اور پھر کیسی تربیت نہ ہوتی جب تربیت کرنے والی شخصیات ایسی ہوں۔ اور پھر حضرت فاطمہ کی تربیت کیسی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی جب پورے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے۔ ابو جہل اور اس کے حواری اور اس کے جاننے والے اور اس کے قرابت دار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ان کے اوپر ایک مرتبہ اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اوجڑی کے نیچے جب دب گئے تو حضرت فاطمہ ننھی سی ہیں، چھوٹی ہیں، اتنا زور نہیں ہے کہ ہاتھ سے کھینچ کر اوجڑی ہٹا سکیں، لیکن ابا جان کو جب وہاں دیکھتی ہیں دوڑتے ہوئے آتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی کو کھینچتی ہیں اور ابا جان کو اس سے دور کرتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچاتی ہیں۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کم سن ہے، بہت چھوٹی عمر ہے، لیکن ان کو لقب میں نے آپ کو کہا دیا گیا ام ابیہا، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنی باپ کی والدہ۔ ام ابیہا، اپنی باپ کی والدہ کیوں کہا جاتا تھا؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے وصال فرما گئیں تو حضرت فاطمہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح خیال رکھا کرتی، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا اس طرح دھیان رکھا کرتی کہ لوگ دیکھتے کہتے یہ تو ام ابیہا ہے۔ فرماتے یا رسول اللہ یہ تو فاطمہ آپ کا اس طرح دھیان رکھتی ہے جس طرح کہ ایک بچے کا والدہ رکھتی ہو، تو اس لیے حضرت فاطمہ کو ام ابیہا کا بھی لقب دیا گیا۔ اور اتنا یہ پردہ دار عورت تھی، اتنی پردہ دار خاتون تھی، تو فرماتے کہ پورے مکہ مدینہ میں کسی مرد نے ان کی زیارت نہیں کی تھی، ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، یہ ہمیشہ اس طرح پردے میں رہا کرتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ اذا کان یوم القیامت نادى مناد، کہ جب روز قیامت میں جب آواز لگائی جائے گی، لگانے والا آواز لگائے گا کہ بھائی کیا ہو یا اہل الجمع، کہ بھائی کہ کیا ہونے والا ہے، حضرت فاطمہ کا قافلہ گزرنے والا ہے۔ کتنے پہ قافلہ مشتمل ہے؟ 70,000 خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزر رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ابصارکم حتی تمر فاطمہ، اپنی نظروں کو جھکا لو یہاں تک کہ حضرت فاطمہ گزر نہ جائے۔ کہتے ہیں تمام مومنین اپنی نظروں کو جھکا لیں گے اور حضرات گرامی 70,000 خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ وہاں سے گزر جائیں گی، لیکن کسی کو احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ ان کی پردہ داری کا دنیا میں بھی عالم ہے اور یہ ان کی پردہ داری کا آخرت میں بھی عالم ہوگا۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ ان کی والدہ حضرت حذیفہ کو کہتی ہیں حذیفہ ذرا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری دعا کر کے آ جا۔ تو حضرت حذیفہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو مغرب کی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا مناسب نہیں، نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو میں عرض گزاری کر دوں گا کہ والدہ نے دعا کے لیے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں اور ایک دم نوافل میں لگ جاتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں کہ میں بات کروں۔ اسی اسنا میں عشاء کی نماز آ جاتی ہے، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کی طرف بڑھیں اور میں لپک کر ان سے سوال کروں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے ڈائریکٹ اپنے حجرے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف فرما ہے۔ اب ہمت نہیں ہے کہ پیچھے سے آواز دیں، بے ادبی ہے کہ کیسے میں آواز دوں۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کی طرف داخل ہونے لگتے ہیں، بغیر پیچھے مڑے کہتے ہیں حذیفہ
یا میں نے تیرے لیے بھی دعا کی اور تیری والدہ کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت حذیفہ حیران ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو کیسے پتا میں آپ کے پیچھے ہوں؟ حذیفہ تو نے دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے بات کر رہا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے معلوم ہے آپ کسی سے بات کر رہے تھے۔ فرمایا حذیفہ وہ جبرائیل تھا جو مجھے بتانے آیا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا بتانے آیا تھا؟ وہ یہ بتانے آیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، تمہاری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اور تمہارے نواسے امام حسن اور حسین جنت کے تمام بچوں کے سردار ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے، سرداری، لیڈرشپ تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان کے گھر میں پنپتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تمام عالم کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، وہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسن اور حسین ہیں، وہ جنتی تمام بچوں کے سردار ہیں، اور مولا علی ہیں، وہ تمام مردوں کے سردار ہیں۔ تو سرداری تو ان کے گھر سے پنپتی ہے، سرداری تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت فاطمہ الزہرا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے فاطمہ سے اتنی محبت ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جو فاطمہ کو خوش رکھے اس نے مجھے خوش رکھا، جو فاطمہ سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو فاطمہ سے بغض رکھے ایسا ہے کہ جیسے اس نے مجھ سے بغض رکھا، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ آتی ہیں اور وہ چکی چلا چلا کر حضرت فاطمہ کے ہاتھ مبارک پھٹ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا والد کے پاس تشریف فرما ہوتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان بہت کام ہے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، بہت کام کرنا پڑتا ہے، آپ اگر ایک غلام عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں، اپنی بیٹی ہے، ہاتھوں پہ چھالے ہیں، وہ بیٹی جس کے آنکھ میں آنسو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جائے، وہ بیٹی جس کو تکلیف میں دیکھیں تو اس سے زیادہ تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں۔ میرے رسول فرماتے ہیں فاطمہ میں تجھے غلام سے بھی اچھی چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ کہا کہ تم تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو آج عموماً ہم پڑھتے ہیں، اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح فاطمہ عطا کی، اور حضرت فاطمہ گھر واپس لوٹتی ہیں اور یہ تسبیح ملنے پر اتنا خوش ہوتی ہیں۔ یہ تربیت تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، وہ حضرت شہاب الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شہاب نامہ میں، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ اگر کسی انسان کی دعا نہ قبول ہو تو وہ ایک کام کر لیا کرے، وہ 2 نفل پڑھے، اور نفل کے بعد اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کرے، تو ایسا نہ ہو کہ کبھی اس کی دعا قبول نہ ہو۔ یہ انہوں نے ایک دعا قبول کرنے کے لیے ایک کرائیٹیریا بتایا، ایک آئیڈیا بتایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔